اب میں درخواست کروں گی آڈینس سے کہ آپ پروفیسر صاحب سے سوال کر سکتے ہیں. وہ سوال آج کے موضوع سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن ایک ریکویسٹ اس کے ساتھ یہ ہوگی کہ سوال مختصر ہو تاکہ پروفیسر صاحب اس کا تفصیل سے جواب دے سکیں. بہت شکریہ. کون سوال کرنا چاہے گا؟ جی پلیز. اچھا پلیز پلیز. فی زمانہ جس سے ہمارا یہ اس وقت دور گزر رہا ہے، جس میں جو مارنا ہے وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لے کے مار رہا ہے، جو مر رہا ہے وہ بھی، اور دوسرے دونوں سائڈز جو ہیں وہ اللہ اکبر کے نعرے سے ہی کر رہے ہیں، جو آج دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں مطلب کیا عملی طور کے اوپر سامنے اس چیز سے نکلنے کے لیے راستہ چاہیے. اور آج کل زمانے فی ایگزامپل جیسے ہم کہتے ہیں بلاسفیمی ہے، آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں بحیثیت مسلم قوم کے بلاسفیمی سے کیسے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے؟ کارٹونز چھپ گئے ہالینڈ میں، اس کو سلمان رشدی کو آپ نے سر کا خطاب دے دیا. تو اس قسم کی چیزیں جو ہو رہی ہیں پرووک کرنے کے لیے، تو آپ کا کیا اس کے اندر وہ ہوگا کہ ہم نے کس طرح ایز اے مسلمان قوم میں جناب محترم پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا، کروسیڈز کے زمانے سے ایسے ہوتا تھا، کفار مکہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو جب سلطان صلاح الدین کی ایک عزیزہ ریجنالڈ کرک کے حاکم میں پکڑ لی تو اس نے یہ جملہ بولا تھا کہ خدا تو کیا، محمد تو کیا، اب تمہیں محمد خدا بھی میرے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتا. اور اس ایک فکرے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین نے قسم کھائی تھی کہ میں ریجنالڈ کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا. اور وادی ہیتین کے بعد جب سارے 132 پرنس جب گرفتار ہوئے تو پانی کی وہ رسم ہو رہی تھی کہ ان کو پانی پلایا جائے، کہ ہیتین کی جنگ پیاس نے جیتی تھی مسلمانوں کے حق میں. تو جب ریجنالڈ کو پانی دینے لگے تو اس نے کہا ٹھہرو، جیسے پانی میں نے نہیں پلایا. پھر اس کا پہلا ہاتھ تلوار کا مارا تو بادشاہ ڈر گئے، اور بڑا مشہور جملہ پھر صلاح الدین نے کہا کہ بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کرتے. اس نے بہت بڑی گستاخی کی بات کی تھی. اس طرح اگر آپ روڈریک جو تھا اسپین کا بادشاہ، اس نے حاجیوں کا جہاز لوٹا تو کہا بلاؤ اپنے خدا اور اپنے محمد کو. اور بلکہ وہ جملہ جو سلطان صلاح الدین کی سسٹر نے، کزن سسٹر نے بولا تھا کہ واہ محمدہ، جب اس نے پکار کے کہا کہ اے محمد ہماری مدد کو آؤ، تو اس نے کہا محمد تو کیا، اس کا خدا بھی نہیں بچا سکتا. یہ گستاخانہ جملے تو بولتے رہے، ہر زمانے میں آتے رہے، مگر سوال تو یہ ہے کہ آپ ویسے مسلمان نہیں رہے. لیکن وہ تو وہاں موجود ہیں، آپ کی حکومتیں سیکولر ہیں، آپ کے عوام ایموشنل ہیں. نہ یہ ایموشنل مسئلہ ہے نہ یہ سیکولر مسئلہ ہے. یہ تو میں جیسے ابھی تقریر کر کے ہٹا ہوں، ایک ٹاپ کمٹمنٹ کا مسئلہ ہے. جب آپ نے انٹلیکچولی، مینٹلی، فزیکلی اپنے آپ کو کمٹ نہیں کیا اپنے خدا کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ. جس شخص نے ذرا سی بھی دیکھی ہو حدیث رسول، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی حلاوت 3 چیزوں میں ہے. ایک تو جس نے خدا کے واسطے دوستی کی، خدا کے واسطے دشمنی کی. اب وہ روح محمد جو ہماری نسلوں میں ہے، ہمارے آب و اجداد میں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ روح محمد ہمیں اس سادگی اور اخلاص کو کیوں نہیں ابھارتی جو ہم سے پہلے ہمارے مسلمانوں کا سیوا تھا. یہ نہیں میں آپ سے کہہ رہا کہ جی آپ پرفیکٹ مسلمان، پرفیکشن تو آپ کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، نہ ہماری حکومتوں میں، نہ ہمارے لوگوں میں، نہ ہمارے معاشرے میں. اب اگر فرض کیجئے ایک چھوٹا سا اصول ہے کہ آپ ان کے ملکوں کو صاف ستھرا دیکھتے ہیں، بہتر دیکھتے ہیں، تو آپ وہاں یہ امپریشن لے کے آئیں گے کہ وہ آپ سے بہتر ہے. آپ یہ امپریشن کیوں نہیں لیتے کہ آپ کے اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور آپ اپنے رسول کی بات نہیں مان رہے ہو نا؟ آپ ان کو کیا کریڈٹ دے رہے ہو کہ جب آپ نے اپنی متاع کو نظر انداز کر دیا ہے؟ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا. اور یہ خالی ہے کہ بات نہیں، بلکہ احساس زیاں بھی جاتا رہا. جب یہ کنڈیشن ہماری ہوگی تو اس قسم کے تانے تو ہمیں بڑے سننے کو ملیں گے. وہ ہم پہ ترس تو نہیں نہ کھا سکتے. جس کے ہاتھ میں کوئی کمزوری آ جائے وہ چھوڑتا تو نہیں ہے نا. اور پھر دیکھو یورپ کو کس سے ڈر؟ یورپ کو ہمیشہ مسلمانوں سے ڈر رہا. یورپ کو بدھزم سے ڈر نہیں ہے، چائنا سے ڈر نہیں ہے.
وہ ہم ہی سے ڈرتے ہیں. اس کی وجہ آپ بڑی ایزیلی سوچ سکتے ہو کہ جب بھی کوئی طاقتور آدمی، جو کہ فتح جو ہے یہ جنون کا باعث ہے، آپ کو نگلیکٹ کا باعث ہے. وہ اللہ جو ہر حال میں آپ سے علمی تشخص مانگ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے خدا نے عبادات پہ درجات فضیلت نہیں رکھے. فرمایا اللہ نے کہ نرفع درجات من نشاء، جس کے چاہتا ہوں درجات بلند کرتا ہوں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر علم والا. اگر آپ بلائنڈ فیتھ لے کے بیٹھے رہیں گے اور خداوند کریم یہ چیز پسند نہیں کرتا، یعنی یو آر ایگزیکٹلی ڈوئنگ اے تھنگ وچ گاڈ ڈزنٹ لائک. اللہ یہ کہتا ہے لِيَحْلَكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، اور یحییٰ مَنْ حَیَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا. ان اللہ لا سمیع علیم، اللہ تقلید ناپسند کرتا ہے. اللہ اپنی محبت کو پریفرنشل سمجھتا ہے، پورے دین کا اخلاص سب سے بڑی بات سمجھتا ہے. اللہ آپ کی ریزن کو اعلیٰ اور طاقتور کوالٹی بنا کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. اس کی کتاب ریزن کی کتاب ہے. اگر تمام تر اگر علم خدا کا علم ہے اور قرآن کتاب علم ہے، تو رسول سب سے بڑا کنٹینر ہے. ہمیں اپنے رسول کی لائف دیکھنی ہے کہ وہ ایکسیسو بلٹ میں جاتا ہے، ان بلٹ میں جاتا ہے، وہ تو انتہائی نارمل ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں گے تو حیران کن بات ہے کہ نہ وہ عیسیٰ کی طرح عجیب و غریب ماحول میں، نہ روح القدس کے ساتھ چل رہے ہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح. اگر میں ان پیغمبروں کا ماننے والا ہوتا تو میری تو چھٹی تھی. جب میں جانتا ہوں کہ میں اپنے پیغمبر کی طرح نہیں ہو سکتا تو میں تو فارغ ہو گیا. مگر میرے رسول نے تو میرا رستے بند کر دیے، کاروبار میں بند کر دیے، بات چیت میں بند کر دیے، دروازے پہ دستک دینے میں بند کر دیے، مہمان کی خوشامد میں بند کر دیے، امانت میں، دیانت میں بند کر دیے. مجھے تو ایز اے ہیومن بینگ انہوں نے ایسا کانڈکٹ دیا کہ میں گریز نہیں کر سکتا. اور میں جب تک اپنے کانڈکٹ کو اخلاص کے ساتھ اپنے رسول اور اللہ کے مطابق نہیں بناتا، آئی کی ناٹ بی کالڈ. بھلا کس لباس میں اسلام ہے؟ کون سا لباس ہے جس پہ آپ اسلام کا لفظ لاگو کر سکتے ہیں؟ کیا اسلام جو ہے کوئی صحرائے عرب کے بدویوں کا لباس میں تو نہیں ہے؟ کیا آپ کا خیال ہے افریقہ سے آنے والے کو انہی کا لباس پہنتے ہیں، یا دیار مغرب سے آنے والوں کا لباس وہ ہے؟ مسلمانوں میں لباس کی شناخت تو نہیں ہے. مسلمانوں پہ ان کے ماحول کی اگر آپ دیکھیں، آپ ٹڈی کھا لیتے ہو جو عرب کو جائز ہے، جو افریقہ کو جائز ہے. آپ گو اور شوشمار کھا سکتے ہو جو ان کو جائز ہے اور جو ہم کو بھی جائز ہے. مگر ہمارے تہذیبی ورثے میں یہ چیزیں نہیں آئیں. تو معاشرت بدل سکتی ہے، انداز معیشت بدل سکتے ہیں ہم، انداز و اطوار یعنی اخلاق و عادات بدل سکتے ہیں. مگر سنگولر پرائیورٹی جو زمین و آسمان میں تمام مسلمان جو صاحب اخلاص ہے، جب بھی وہ واپس آئے گا کسی دوسرے کا سوچے گا، اپنا سوچے گا، اللہ کی اکاؤنٹیبلٹی سے سوچے گا. اور جب یہ بات نہیں ہوگی تو کوئی مسلمان محب وطن بھی نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ زمین مجھے اس لیے عزیز ہے کہ میرے اللہ کا تحفہ ہے. یہ پاکستان مجھے اس لیے عزیز ہے کہ میں نے اسے اللہ کے نام پہ لیا تھا. اگر یہ میرے اللہ کے کام کی نہیں ہے تو میں کہاں کا وطن پرست ہوں؟ کیا مجھ میں میر جعفر نہیں پیدا ہوئے، میر صادق نہیں پیدا ہوئے؟ کیا مسلمان سے بڑا کوئی غدار ہو سکتا ہے جب اس کی اکاؤنٹیبلٹی اللہ کے ساتھ نہیں رہی، محمد رسول اللہ کے ساتھ نہیں رہی، تو اس کی تیسری کون سی اکاؤنٹیبلٹی ہے جو وہ قائم کرے گا؟ بدقسمتی سے تمام کی تمام امت مسلمہ جو ہے ایک سیکنڈ ریٹ انٹلیکچول سٹیزن ہے، جو سو کالڈ انٹلیکٹ کبھی آگے نہیں بڑھتی. علم جہاں رکتا ہے وہاں بت خانہ تخلیق ہوتا ہے. خواہ وہ کوئی ناروے کا بندہ ہو، خواہ سلمان رشدی کی کوئی نسل کا آدمی ہو، خواہ تسلیمہ کی شکل کا بندہ ہو، انہوں نے اوورآل پورے کے پورے اسلام کے جذباتی پہلو کو چھیڑنا ہوتا ہے. وائی؟ سو دیٹ دے کمٹ اے فیو ایگریشنز. اور پھر ہم بڑے فخر سے دیکھا، ہم نہ کہتے تھے کیسے گنوار اور بدتمیز مسلمان ہیں، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے باربرک ہے اسلام پورے کا پورا.
خواتین و حضرات اس قسم کی کوئی کوشش اسلام میں نہیں کی گئی. انگریزی زبان کا ایک پہلا ناول ہے ریبیکا اور پامیلا, 2 بڑے ناول ہیں. ان سے ایک ناول کی ہیروئن یہ کہتی ہے, ریبیکا پرہیپس, اپنے باپ اس کا یہودی تھا, تو یہ ڈائلاگ اس میں درج ہے کہ وہ اپنے کہتی ہے کہ دیکھو باپ ادھر سے نکل چلو, یہ جو یورپی ہیں نا سارے, یہ ہمیں لوٹتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں, قتل بھی کرتے ہیں, مال بھی چھین لیتے ہیں, تو آؤ مراکش چلتے ہیں, وہاں مسلمانوں کی حکومت ہے, وہ ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کریں گے, وہ بڑے فراخ دل لوگ ہیں, ہمیں چھیڑیں گے بھی نہیں اور ہمارے مال کی بھی حفاظت کریں گے. یہ خواتین و حضرات اس وقت کا ماحول ہے جب سے یہ مہذب ہونا شروع ہوئے ہیں. یہ چدانت بوجھنا لذات ادرک, بھلا بوجھنے کو کیا پتہ ادرک کی لذت کیا ہوتی ہے, بھلا کسی غیر مسلم کو کیا پتہ اسلام کی لذت کیا ہوتی ہے. خواتین و حضرات یہ کمپیریٹیو کلچر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. 16 سینچری کو آپ دیکھیے, 16 سینچری آپ نے ان کو بہت کچھ دے دیا, اللہ کا بڑا کرم تھا, آپ نے ان کو تہذیب دے دی, ان کو علم دیا, اخلاق دیا, مگر کیا انفیریورٹی کا کمال ہے آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ, جنرل انفیریورٹی, اس احساس استحقار. آپ کیوں حقیر محسوس کرتے ہو؟ کیا قوموں کے لین دین میں صرف حقارت شامل ہوتی ہے, انفیریورٹی شامل ہوتی ہے؟ کیا قومیں اس لیے قوموں سے بات چیت اور لین دین کرتی ہیں کہ ایک قوم کو ہر وقت انفیریورٹی کا احساس رہے؟ سب سے پہلی کلچر کی کتاب عربوں نے لکھی ہے, کتاب الاغانی کا مصنف, کتاب الاغانی کا مصنف. آج بھی آرٹ اور کلچر پہ سب سے پہلی مضبوط ترین کتاب سوشل کلچر پہ کتاب الاغانی ہے. ذرا آج کے انٹلیکچوئل کو دیکھیے گا اور اصفہانی کے جس نے کتاب لکھی ہے اس کا طرز عمل دیکھیے گا تو آپ کو بڑا فنی نہیں لگے گا, بڑا نیچرل لگے گا. اتنا گندا تھا, اتنا غلیظ آدمی تھا کہ جس کی کوئی حد ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں 2 مہینے کپڑے نہیں بدلتا تھا, لائک انٹلیکچوئلز آف ماڈرن ٹائم سے 2 مہینے کپڑے نہیں بدلتا تھا, اوڈ قسم کے کپڑے پہنتا تھا. صفائی کا یہ عالم تھا کہ 1 چمچ دوبارہ استعمال نہیں کرتا تھا. چونکہ مجلسی گفتگو پہ حاوی تھا اور بڑا ٹاپ کلچر کا بندہ تھا ابو الفرخ اصفہانی, اسی لیے کوئی بادشاہ ایسا نہیں تھا جو اس کو مجلس میں نہیں بلاتا تھا, مگر کوئی قریب نہیں بیٹھتا تھا کہ اتنی بدبو سے اٹھتی تھی. بعض اوقات جب میں باہر جاتا ہوں تو جب کوئی قریب بیٹھا ہوا مجھے نظر آئے, میرے اپنے علاقے کو چونکہ پٹھوار کہتے ہیں, تو ایک خاتون کے گھر میں مہمان ہوا تو میں نے ان سے کہا, پٹھواری آپ کو پتہ ان میں ایک بڑی اچھی صفت یہ ہے کہ کوئی پٹھواری خاتون اپنے صحن کو 10 مرتبہ دن میں ضرور صاف کرتی. She has this brilliant quality in her کہ وہ ضرور صاف کرتی ہے. یعنی اتنا کلین آپ کو دیہات کسی کے نظر نہیں آئیں گے, مٹی کے مکان ہو تو اتنے کلین نظر نہیں آئیں گے. ان کی شاید فوجی کلچر کی وجہ سے ان کی اور خواتین کی ایک ہیبٹ مستقل ہے کہ وہ بے تحاشا صفائی کرتے ہیں. ایک تنکا پڑا ہو تو پھر بھی کوئی خاتون اٹھ کے اسے صاف کر رہی ہوتی. تو وہ مجھے کہتی ہے, پروفیسر صاحب انگلش از ویری ڈرٹی, میک اٹ سمجھ نہیں آنی, ہاؤ آر وی لیونگ ہیئر. تو اس نے آدھے مکس کی نا پٹھاری, وہ بڑے پرانے کو 3ری نسل کے مسلمان تھے. پہلی نسل پہ بالکل وہ اثر پڑتا ہے ویسٹرن کلچر کا جیسے ایک تیز لائٹ کا اثر جو ہے نا سامنے اندھے پہ پڑتا ہو, بیچارے کو بلائنڈ ہو جاتا ہے. ہولے ہولے جب حجابات نظر سلامتی میں آتے ہیں, جب نارمل آنکھ کھلنی شروع ہوتی ہے تو لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ اس کلچر کی اصل خوبیاں کیا تھیں. پھر انویریبلی سیکنڈ جو جنریشن کے لوگ ہیں وہ درمیان میں رہتے ہیں, کچھ اپنے ملک کو پسند کرتے ہیں, کچھ اپنی ضروریات زندگی کی وجہ سے انہی ملکوں کو پسند کرتے ہیں. مگر تیسری نسل میں خواتین و حضرات کسی کو ماتم یک شہر آرزو کے بغیر نہیں دیکھا. ایوری باڈی از وشنگ ٹو گو بیک, ایوری باڈی از آسکنگ کوشچن کہ ادھر سلامت ہے جانا. ان کو کہو یہاں فتنہ فساد بڑا ہے, تاں کیوں ہویا جی, اپنا ملک تے ہے نا, اپنی جگہ تے ہے نا. یعنی یہ تمام باتیں جو ہیں کچھ اتنا عرصہ گزارنے کے بعد معلوم ہوتی ہیں کہ وقت ہاتھ سے نکل گیا ہوتا ہے. Then their generations are there, those young people, mostly the religion
religion has become a reaction in the Western society. وہ اس لیے مذہب کو اختیار نہیں کرتے کہ ناگہاں ان کے دل میں محبت کا خلوص پیدا ہو جائے یا آرزوئے خداوند. Now their children are growing up. وہاں کی تہذیب ہے, کلچر کا امپیکٹ ہے, بچے اپنی مرضیاں کر رہے ہیں, یہود و ہنود میں کوئی فرق نہیں ہے, لبرٹیز ان کو سکھائی گئی ہیں, ویسٹ نے دی ہیں, کوئی تعصبات مذہب نہیں ہے. اب ایک مسلمان ماں باپ کو احساس ہے کہ 3 بیٹیاں تو انگریز, ایک ہندو کو جا رہی ہے, ایک انگریز کو, ایک سکھ کو, ایک مسلمان سے بیائی ہوئی ہے. بڑا کاسموپولیٹن انٹرنیشنل کلچر پیدا ہو رہا ہے. اینڈ who would call it an Islam? Who would call it Islam? عورتیں کہتی ہیں کیوں, اللہ کو کیا حق حاصل ہے ہماری آزادی میں دخل دے. مرد کہتے ہیں ٹھیک ہے, عورتوں پر سارے حقوق لاگو ہونے چاہیے, ہمیں کیا ہے, ہمیں تو اللہ نے لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ, ایک درجہ ہی بلند دے دیا. سو وی کین ڈکٹیٹ ٹرمز. خاتون حضرات, امریکہ میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو ٹیک, جب اس نے ایسے ہی کھولا تو اس میں کو 27 نکلے کاغذ, 27 میں سے 25 بلز تھے, ٹیکسز تھے. تو میں نے اس کے چہرے پہ نا ایک غائط درجہ اداسی کی لہر دیکھ. تو میں نے اسے کہا کہ ڈو یو لائک دیز ٹیکسز. پھر اس نے امریکن سلینگ میں ایک بڑی واہیات گالی سنائی اپنی گورنمنٹ کو بھائی, اور کہا کہ وی فاٹ آور بیٹل اگینسٹ برٹن بیکاز آف دیز ٹیکسز. ہم نے جو جنگ آزادی جو لڑی تھی وہ اس وجہ سے نہیں لڑی تھی کہ انگریز ہمیں برا لگتا تھا, وہ ہمارے دادے پوترے ہی تھے, چچا زاد ہی تھے. ہم نے تو اس وجہ سے کہ ٹیکسز کی وجہ سے. اور اب دیکھو ہماری حکومت ہم پہ اتنے ٹیکس, 25 تو کاغذ ٹیکسز کے, اور 2 جو ہیں وہ میرے اپنے لیٹر ہیں پرسنل. تو خواتین حضرات, میں نے اس سے سوال پوچھا کہ اسٹل یو لائک امریکن کانسٹیٹیوشن. ہی سیڈ یس. یہ تو دستور ہے نا, یہ تو طریقہ ہے کہ مخالف ہونے کے باوجود ہم نے اس ملک میں رہنا ہے نا, ہم اس ملک کے قانون کی تو انہیں پابندی کرنی ہے, چاہے ہمارا ہو مرضی کے مطابق, چاہے ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو. خواتین و حضرات, دنیا میں ایسا تو کوئی قانون نہیں ہے جس کے چند ایک مخالف نہ ہو. چند ایک مخالف تو ہوں گے, چند عورتوں میں ہوں گے, چند مردوں میں ہوں گے. اگر آپ کے بنے ہوئے دنیاوی قوانین کے مخالفین موجود ہیں تو اللہ کے قانون کے تو بڑے مخالف ہوں گے, قرآن کے تو بڑے مخالف ہوں گے. یہ تو نہیں نا آپ دہشت و وحشت سے قرآن کے خدا کو مانو, یہ تو پھر بڑا پرابلم ہو جائے گا. اگر آپ اسے ایک سسٹم نہیں مانتے ہو, اگر آپ کو پرابلمیٹک لگتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ پورے کا پورا قرآن نہیں مان رہے ہو, پورے کا پورا خدا نہیں مان رہے ہو. کیوں نہیں مان رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تم نے مجھ سے لیا ہی کیا ہے. خدا کا دعویٰ ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, ہم نے قرآن کو مشقت کے لیے نہیں بنایا. مطلب یہ ہے خواتین و حضرات کہ قرآن کا نظام دنیا کے سارے نظاموں سے سہولت آمیز ہونا چاہیے, سخت نہیں ہونا چاہیے. پھر خدا نے کہا کہ مگر میرے ساتھ مذاق تو نہ کرو. ایک تم نے رکھ لیا نماز کا, کبھی کبھی روزے رکھ کے مجھے تم نے فارغ کر دیا, تمہارا اور کوئی قانون اسلامی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اگر تم نے اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے داخل ہونا, پورا سسٹم لے کے آؤ نا. پھر مجھے بتاؤ اللہ تمہارا سسٹم ناقص ہے, مجھ پہ رحم نہ کھاؤ. خدا کہتا ہے مجھ پہ ترس نہ کھاؤ. بڑا بیچارہ غریب اللہ آج کی دنیا میں کھویا گیا ہے, تم مسلمان ہو کہ اس پہ ترس کھا رہے ہو, اس پہ رحم کر رہے ہو. اس خدا جبار و قہار اور قدوس پہ تم ترس کھا رہے ہو جو پلک جھپکنے میں اگر اس کے خلاف مرضی ہو تو پوری کائنات کو نیست و نابود کر سکتا ہے. کل من علیہا فان. نہ ہو ایسے کہ وہ اپنی تنہائی میں جائے, نہ ہو ایسے کہ وہ اپنی غیریت خیال میں جائے, نہ ہو ایسا کہ یہ انسانی سوچ کا ڈرامہ ایک پل میں گم ہو جائے. کیا پتہ آپ تصور خدا میں ایک تصاویر کا مجموعہ ہی ہو.
جب وہ بور ہوگا نا سوچے گا کیا واحد سوچیں کیا نالائق لوگ ہیں، دفع کرو ان کو، اپنی کرسی سے اٹھ جائے گا، تم غائب ہو جاؤ گے۔ اتنی بڑے صاحب قوت کے سامنے آپ اس پہ احسان نہیں کر سکتے، آپ اس میں مہربانی نہیں کر سکتے، وہ آپ پر مہربان ہے۔ وہ کتنا مہربان ہے، یو کانٹ ایون امیجن کہ وہ کتنا مہربان ہے۔ کہا میں نے انسان کو ایک چوائس تو نہیں نہ دیا، پیدا ہونے کا تو نہیں نہ دیا۔ شاعر نے کہا مرارا کاش کے مادر نہ زادے، اے کاش کے مجھے ماں نہ جنتی، میرا قصور کیا تھا، مجھے کیوں پیدا کر دیا، کیوں مسائل کے انبار میں جھونک دیا، کیوں اس نرگ میں اب مجھے اس نے جھونک دیا، کیوں دنیا میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں مجھے پیچیدہ زندگی کے ادوار میں اس نے گھسیٹ لیا، اے اللہ میں نے کیا قصور کیا تھا تیرا؟ تو خدا کہتا ہاں ایک بات تو میں جانتا ہوں کہ میں نے تم سے پوچھا نہیں تھا۔ ویسے بھی کوئی تصویر مصور سے پوچھتی نہیں ہے کہ مجھے کیوں بنایا جا رہا ہے، کس کے لیے بنایا جا رہا ہے، کوئی تصویر تو مصور سے نہیں پوچھتی نا۔ هو اللہ الخالق الباری المصور، تو وہ جب تصویر کشی کر رہا تھا تصویروں سے پوچھا نہیں اس نے، مگر ایک اس نے وعدہ کیا، ایک وعدہ کیا، کہا کہ ڈس ایڈوانٹیج تمہارا میں، اور وہ کیا، وَكَاتَبَ عَلَى نَفْسِ رحمت، کہ میں ہر حال میں اپنی مخلوقات پہ رحم فرماؤں گا۔ خواتین و حضرات، اگر اللہ یہ کہے کہ میں مخلوقات پہ رحم فرماؤں گا تو اس میں جہنم آ سکتی ہے؟ ذرا سوچ کے دیجیے۔ تو میں ذرا خدا کی طرف زیادہ نکل گیا، کمنگ بیک، unless and until you go back to your top priority، اور یہ میں نہیں، آپ نہیں، پورے امت مسلمہ جب تک اپنی ٹاپ پرائیورٹی کو نہیں پلٹتی، اسلام ذلیل و خوار رہے گا، بلکہ اسلام نہیں مسلمان ذلیل و خوار رہے گا، کیونکہ اسلام کو نہ قلت و کثرت کی کوئی ضرورت نہیں، خدا کو بندوں کی کثرت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر وہ چاہتا اس نے قرآن میں کہا ہے تو پورے انسانوں کا ایک مذہب ہوتا، کوئی معاملہ ہی نہ ہوتا، اگر میں چاہتا، کیونکہ خدا نے کہا کہ لوگوں کے دل میری 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جیسے کوئی زمین پہ پڑا ہوا پر جسے ہوا الٹتی پلٹتی ہے، اور میں بھی لوگوں کے دل 2 انگلیوں میں الٹتا پلٹتا ہوں۔ عوام کو، غیر عوام کو، جو چیزیں لگتا ہے کہ ان کو سیاسی لیڈروں نے قابو میں کیا ہوا ہے، لگتا ہے کہ فوجی لیڈروں نے قابو کیا ہوا ہے، سماجی لیڈروں نے قابو کیا ہے، پروردگار عالم کو کسی گروہ، کسی آرگنائزیشن کی کوئی ضرورت نہیں۔ He can just take one person out of the line۔ اس نے کہا موسیٰ جا ذرا 300 برس کی سلطنت فراعنہ کو غرق آب کر۔ موسیٰ نے کہا اے پروردگار تو مجھے پھنسائے، مارے گا تو مجھے، میں نے قتل کیا ہوا ہے، مجھے مصیبت میں ڈالتا ہے۔ تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا موسیٰ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، ان اللہ معنا، میں تیرے ساتھ نہیں ہوں۔ یعنی ایک ذات اگر ایک فرد کے ساتھ ہو، تو جا تو صحیح نا، میں دیکھوں گا نا، میں جو رب جبار ہوں، میں جو خدا قدوس ہوں، میں دیکھوں گا نا تجھے کون ہاتھ لگاتا۔ فرعونہ کی سلطنت کو اس نے غرق نیل کر دیا، ایک فرد کی خاطر، اور کن لوگوں کی خاطر؟ جن کا حال ہم لوگوں سے بہتر نہیں تھا۔ قوم یہود اور بنو اسرائیل کا ہم لوگوں سے بہتر، ہم میں بڑی مشابہت پائی جاتی ہے آج کے مسلمان میں اور قوم، شاید اسی لیے قوم قرآن میں یہود کی مثال زیادہ آتی، اسی لیے نفاق کا یہ عالم ہے کہ ہر بندہ اسلام کو نوکے زباں لیے پھرتا۔ نفاق کا یہ عالم ہے کہ دفاتر علمیہ اسلام سے بھرے پڑے ہیں۔ نفاق کا یہ عالم ہے کہ تمام علماء اسلام پہ جنون مجددیت سوار ہے، ہر بندہ ریولوشن کی فکر کر رہا ہے۔ خواتین حضرات، جب تھوڑے سے عرصے کے لیے مسلمان کالونائز ہوئے تو مسلمانوں نے ایک جواب نکالا۔ جواب کیا نکالا؟ اخوان المسلمون، تحریک محمدیہ، جماعت اسلامیہ، تحریک اسلامیہ، حزب اسلامیہ، دنیا بھر میں بے شمار تحریکات اٹھی غلامی سے نکالنے کے لیے،
یہ بڑی عجیب بات ہے، ذرا غور فرمائیے گا. مسلمانوں نے اس چیلنج کا، غلامی کے چیلنج کا رسپانس کیا دیا؟ تمام آرگنائزیشنز بلٹ کی، اور ساری کی ساری آرگنائزیشن جو تھی ان کے مطالب اور مقاصد بڑے محدود تھے. نمبر 1، اگر آپ اخوان المسلمون کا پہلا چارٹر پڑھیں، انگریز سے غلامی، عبادات ظاہرہ پر پورا زور دینا، آرگنائزیشنل ریلیجن کریٹ کرنا. انہی کے پیٹرن پر تحریک محمدیہ نے انڈونیشیا میں اختیار کیا، انہی کے پیٹرن پر جماعت اسلامی اور دوسری ریلیجن آرگنائزیشنز نے ادھر پاکستان، ہندوستان میں سارا کچھ کریٹ کیا. آرگنائزیشنز اتنی طاقتور ہو گئیں. خاتون حضرات، آپ کو حیرت کی بات بتاؤں کہ انہوں نے اسلام جگایا اور غلبہ نیشنلسٹ لے گئے، سیکولر لے گئے. ان تمام ملکوں میں جہاں یہ آرگنائزیشنز پیدا ہوئیں اور جنہوں نے بڑھ کے اسلام کو ایک وجود میں ڈھالنا چاہا، جنہوں نے اسلام کے ورسٹائل ٹیلنٹ کو ایک لڑی میں پرونا چاہا. اسلام ایسا تو نہیں تھا. کیا ابو بکر و عمر و علی عثمان ایک جیسے تھے؟ they were versatile people. کیا عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن رواحہ ایک جیسے تھے؟ they were versatile. اسلام نے ہر جگہ ہر ٹیلنٹ کو وہ عظمت عرفانی دی کہ وہ اللہ کے پاس ایک درجہ ہے، یعنی ایک معمولی سے احساس. میں یہ نام بچوں کے بڑا رکھتا ہوں اس وجہ سے. حضرت اسید بن حضیر، حضرت اسید ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ آپ اسد رکھتے ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس صحابی کے نام، بچوں کا نام اسید رکھوں. تو حضرت اسید ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل میرے ساتھ بڑی عجیب بات کہ میں قرأت قرآن کر رہا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ کچھ بادل آسمان پر نمودار ہوئے جن میں روشنیاں چمک رہی تھیں. پھر وہ جھکتے چلے آئے. وہ اتنے جھک گئے کہ میرا بچہ جو تھا وہ گھوڑے کے پاس سویا ہوا تھا. تو میں ڈرا کہ کہیں گھوڑے کے ہنہنانے سے یا بہک جانے سے میرا بچہ نہ کہیں زخمی ہو جائے، تو میں نے تلاوت قرآن بند کر دی. فرمایا، اسید، یہ ملائکہ تھے جو تیری تلاوت کی خوبی کی وجہ سے زمین پہ جھک آئے تھے. اگر تو تلاوت جاری رکھتا تو یہ بادلوں سے نکل کر تجھ سے مسافہ کرتے. اور یہ حضرت اسید کی قرات کی یہ تلاوت کی خوبی مجھے زندگی بھر کبھی نہیں بھولی. یعنی I would always prefer کہ کوئی بچہ ماشاءاللہ کبھی پیدا ہوتا ہے تو میں پہلی کوشش کرتا ہوں یہ نام اس کا رکھوں. خاتون حضرات، جب اس قسم کے لوگ، اب آپ دیکھو ہماری یہ علماء حاضر جو پیدا ہوئے اسلام کا 80% حصہ کھا گئے. وہ جو خوبصورت اسلام تھا وہ تاکہ نسیاں ہو گیا. پیچھے رہ گئی آرگنائزیشن، پیچھے رہ گئے فائلنگ، ممبرشپ، کیٹیگوریکل، اور اپریسیشن کے یہ معیار ہو گئے کہ اپنی جماعت کا مسلمان چاہے کیسا بھی ہو، باہر کے کسی بھی مسلمان چاہے وہ کتنا بھی متقی ہو، اس پر پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہونے لگے. کیا اسلام یہ سکھاتا تھا؟ کیا اسلام اس قسم کا انصاف دیتا تھا؟ اس قسم کی آرگنائزیشن ٹیچ کرتا تھا؟ خدا نے تو آپ کا نام ایک رکھا تھا، بڑے پیار سے رکھا تھا، بڑے پیار سے آپ کا نام رکھا تھا. اس نے ملت ابراہیم کا بڑے ہی پیار سے نام رکھا تھا، ہوا سماکم من المسلمین. میرے نزدیک ایک نام ہے تم لوگوں کا، تم مسلمان ہو. اگر اللہ کا قانون لانا ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں مانو. جب آپ نے رسپانس دینا ہے چیلنج کو تو یو کین ناٹ آنسر بیک ود اے پارشل قرآن. نو، آپ کو پورا نظام لاؤ گے اسلام کا، پورا رسپانس دو گے اپنے کیا عجیب بات ہے کہ بڑے سے بڑا صحابی بھی 22 سال کی ٹریننگ مانگتا ہے. کیا شروع میں وہ بدخو، بدسرشت، وہ تند مزاج اعراب، یہ تو پہلے کی بات ہے. بڑی دیر ہوئی حضور جب مال غنیمت بانٹ رہے تھے تو ایک
بدو کو آپ نے تھوڑا سا مار لیا, تھوڑا سا. تو ساتھ ساتھ کھڑے تھے, فرمایا یا رسول اللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مومن ہے. فرمایا نہیں, بل مسلم, یہ مسلمان ہے. پھر دوسری مرتبہ سعد نے کہا یا رسول اللہ یہ مومن ہے. کہا نہیں سعد یہ مسلم ہے. جب تیسری مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ مومن ہے, تو میں سعد تم اس بات پہ مجھ سے لڑتے ہو جو میں تم سے بہت بہتر جانتا ہوں. جو یہ لیبارٹری اس نے بنائی ہے, یہ جو دنیا بنائی ہے, 6 ارب میں اگر اسے ایک اللہ کا بندہ ملتا ہے وہ دنیا تباہ نہیں کرے گا. یہ جو جہاد یہ لڑا جا رہا ہے, وہ جہاد جو لڑا جا رہا ہے, اس کا بڑا ڈفرنس ہے. مگر کس اعتماد سے, کیا ضد سے, انتقام سے, آرگنائزیشنل ٹائپ سے, دھماکوں سے آپ اللہ کو قائل کر رہے ہو کہ اللہ تو ہمارے ساتھ ہے. آیت کو ایکسپلین کرنے والا مگر فہم و فراست تو آپ کی ہے نا. اگر آپ کا ہی درجہ فہم اس قدر ناقص ہے تو پھر کون اسلام کو قبول ایکسپلین کرے گا, کوئی قرآن کو ایکسپلین کرے گا. اب وہاں ہومو سیکشوالٹی نکلی ہے. کرسچن اگر ایک ہومو سیکشول ہیڈ آف دی چرچ ہو گیا, تو میں نے ایک ویسے بندے سے پوچھا کہ یہ کچھ عیسیٰ بتا کے گئے تھے کہ آپ اس پہ بھی تقدیر الہی لے آئے ہو. یہ کیوں نہیں حدیث سناتے بے شمار علماء دین جو اس وقت دونوں طرف انوالڈ ہیں؟ یہ کہاں گئی جو مستند ترین بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, وہ کیوں نہیں سنا رہے؟ اپنے مطالب کی احادیث کون سنا رہا ہے اور کس لیے سنا رہا ہے؟ علم کی کمی کی وجہ سے. جب علم و فراست میں کمی ہوگی تو نیچے آپ کے بت بن جائیں گے, چھوٹے سکولز بنیں گے. چھوٹے سکولز پریفرنشل سٹیٹمنٹس دیں گے, سکول پالیسیز دیں گے. یہ خدا اور رسول کی پالیسی نہیں ہوگی. اس لیے ذرا سا زوال علم و عرفاں یہی ہے کہ ہم وہ اخلاص نہیں پاتے. مجھے نہیں کوئی دلچسپی کسی دیوبند سے یا بریلی سے یا اہل حدیث سے, آئی ہیو نو انٹرسٹ. مجھے میرے مقصد سے دلچسپی ہے. میں مسلمان اسکولوں کے لیے نہیں ہوا ہوں, میں مسلمان اس تجسس کے تحت ہوا ہوں کہ جب ایک صحرا نورد جو ہے سخت شدت اور حدت میں کسی ببول کے کانٹے تلے سایہ لیتا ہے, ایک وسیع اور صحرا سا جہاں نشانات منزل ہی نہیں ہے, تو جب آنکھیں اٹھا کے آسمان کو دیکھتا ہے تو اس میں عجیب سا ناسٹیلجیا پیدا ہوتا ہے. کاش کہ کوئی ہو جسے میں خدا کہہ سکوں, کاش کوئی ہو جسے میں رہبر کہہ سکوں, کاش کوئی ہو جو مجھ سے بڑھ کر مجھے چاہتا ہو, کاش کوئی ہو جو مجھ سے بڑھ کر مجھے کوئی جانتا ہو, میری منزل کی نشاندہی کر سکے. یہ وہ وقت ہے جب آپ کا اللہ آپ کے قریب ہوتا ہے. یہ وہ اخلاص ہے جو خدا کے لیے چاہیے ہوتا ہے. جب قیامت کے دن مسلم کی آخری احادیث ہیں تو پتہ نہیں کتنے کتنے سکولوں کے علماء آگے جا رہے ہوں گے آپ سے آگے, بڑی بڑی عبادات کے دفتر کھلے ہوں گے, بڑی بڑی ماشاءاللہ ان کی ظاہرہ صورتیں ہوں گی, اور اللہ کا حکم آئے گا کہ ان کو جہنم میں پھینک. تو فرشتے بیچارے ہوتا ہے نا وہ جو صرف ریکارڈ رکھنے والے. تو غالب کا شعر آپ کو یاد ہے نا کہ فرشتوں کے لکھے پکڑے جاتے ہیں, فرشتوں کے لکھے پہ ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی ہو, اگر ادھر کوئی انسان بیٹھا ہوتا نا اس کا پارٹی, تو ضرور کوئی نہ کوئی سارے کرداروں میں گڑبڑ ہو جاتی. تو فرشتے تو بیچارے انوالوڈ نہیں ہیں, اس لیے جسٹس کر جاتے ہیں. تو وہ اللہ حکم دے گا کہ اے ملائکہ ان کو جہنم میں ڈال دو. تو ملائکہ عرض کریں گے کہ اے مالک و کریم, ہم تو ان کے نامہ اعمال کی خوبیاں اور مبارکات لکھ لکھ کے ہمارے تو کاغذات سیاہ ہو گئے ہیں, اور آپ عجیب سی بات فرماتے ہو. فرمایا میرا اور میرے بندے کا ایک معاملہ ہے جسے صرف میں ہی جانتا ہوں, اور وہ اخلاص ہے. جب تک ہم یہ اخلاص اسے آفر نہیں نہ کرتے جی, یہ توہین ہماری ہوتی رہے گی. ہماری نہیں, ہماری وجہ سے
ہمارے پیغمبر کریم کی بھی ہوتی رہی. We don't deserve it. Honestly, we don't deserve it. اور زمین و آسمان میں کوئی اس کی توہین نہیں کر سکتا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اگر بیچ میں نہ ہوتے تو وہ دنیا اکھاڑ دیتے. اس نے قرآن میں کہا, اے پیغمبر اگر تو ان میں نہ ہوتا تو میں زمین پہ کسی ذی حیات کو زندہ نہ چھوڑتا. اگر اس نے نوح کی خاطر گریٹ ڈیلیوج میں تمام اسباب زندگی ختم کر دیے تھے, اگر وہ موسیٰ کی خاطر تمام قوم فرعونہ تباہ کر سکتا ہے نا, آپ یقین جانو کہ محمد اس کو بہت عزیز ہیں. اگر کھلی چھٹی مل جاتی نا اللہ کو, حساب ہمارے سمیت برابر ہو جائے تو بچت ہوگی تھوڑی سی. تو ہمارا رسپانس صرف یہ ہے کہ ہم علمی طور پہ بھی اس کا جواب دیں. اب دیکھو بات یہ ہے کہ آئی ڈونٹ کنسیڈر میں سلیمان رشتی کے دور میں آئی تھنک کہ وہ انتہائی الٹریٹ شخص تھا. یہ یہاں بھی نہیں ہوا تھا, ویسٹ میں بھی ہوتا ہے. آپ ان کے نام سمجھتے ہو کہ بہت بڑی اتھارٹیز ہیں, مگر جب پریکٹیکلی ہم ان سے گزرتے ہیں پتہ ہے کہ اتنی بڑی حماقت کا یہ ثبوت دے سکتا ہے. تو آئی ایم ونڈرسٹک سم ٹائم جب رسل کو کسی نے کہا آپ نے قرآن پڑھا ہے, رسل کا سٹیٹس ہے نا جی, کیا خیال ہے رسل کی آئی ہوئی سٹیٹمنٹ قرآن سے کم تو نہیں نا سمجھی جاتی آج کل. کہتے ہیں 20th سینچری ہے ہی اس کی, عالم زمانہ ہے, مجھے مفکر وقت ہے. تو کہتا ہے کہ وائی شوڈ آئی ریڈ دی قرآن, آل گاسپل ٹروتھ از الائک. اس سے بڑی احمقانہ اسٹیٹمنٹ میں نے نہیں سنی. ویسے وہ ولیم میور اور گبن, بڑے بڑے نام, تاریخ و ہسٹری آف دی فال آف رومن امپائر, آخر میں جملہ لکھتا ہے محمد میں خوبیاں بھی بڑی ہیں, مگر میرے خیال وہ جو خرابیاں آپ نے لکھی ہیں وہ پڑھ لے تو کہ یہ واقعی خرابیاں ہیں. اور پھر آتا ہے آئی کین ناٹ میک اے ڈیسیشن ویدر ہی واز اے پروفٹ اور این امپوسٹر. جواب تو ان باتوں کا دینا, علم کی باتوں کا جواب علم سے دینا, جہالت کی باتوں کا جواب کیسے دیا جا سکتا. اب اللہ میاں دادا ان جاہلوں کو تم کرنے, ایون رسل سیز کہ جب دو آدمی بحث کرتے ہیں نا آپس میں تو وہ بحث میں ایک دوسرے کو کنوینس نہیں کر رہے ہوتے, وہ بس اپنی اپنی رائے چلا رہے ہوتے ہیں. جس کی آواز بلند ہو جائے وہ جیت گیا, سیدھی سی بات. دے آر ہاؤلنگ آن اس مور ایگریسو. ان کا میڈیا, ان کا انٹلیکچوئل پورے زور و شور سے دے آر ہاؤلنگ آن دی مون, دے آر بارکنگ ایٹ دی مون. ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس کی, بٹ ہمیں غم و غصہ تو ہے نا. کیا آپ غم و غصہ میں ان کے بزرگوں کو سنا سکتے ہو کچھ؟ کیا غم و غصہ میں ان کو اچھی طرح پتہ ہے نا, ان کو یہ اصول پتہ ہے کہ ہم محمد کے ماننے والے عیسیٰ کو برا نہیں کہہ سکتے, پتہ ہے نا ان کو. ہم تو کہیں بھی اشراف عالم میں کسی کو برا نہیں کہہ سکتے. ہمیں تو ہر شریف آدمی کی عزت کا حکم ہے, محبت کا حکم ہے. ہاؤ کین وی بلائی دیم؟ یہ سارا اس لیے فساد اٹھ رہا ہے, اور کچھ ہماری کمزوری ہے. ہماری حکومتوں یہ رسپانس عوام نہیں دیا کرتے, یہ رسپانس حکومتیں دیا کرتی. مگر وہ حکومتیں کیا جواب دیں گی؟ جن کے کارٹون کتے کی طرح نکل آئیں تو ناز کرتے ہیں کہ ڈاگ از آلویز بہت قیمتی شے ہے یورپ میں, اس لیے کسی کو کتے سے مشابہ دینے کا مطلب اس کی عزت کی گئی ہے. اس کارٹون کا آپ کیا کرو گے؟ ہم ایک اور سوال لیتے ہیں اپنے ویور سے. سر میرے آپ سے دو بریف سوال ہیں. ایک تو جیسے پولیٹیکل پارٹی زیادہ ہو جائے تو کہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ ڈیموکریسی سے وہ کم ہو جاتی ہے. مذہب میں ہمارے فرقے اتنے آ گئے ہیں, ایک عام آدمی مذہب میں بڑا کنفیوزڈ ہے کہ کون سا فرقہ صحیح ہے. حدیثوں کی انٹرپریٹیشن حتیٰ کہ قرآن کی تفسیر بھی اس کی وجہ سے بہت فرق ہے, اور ہر آدمی کے پاس اتنی استطاعت یا قابلیت نہیں ہے کہ وہ قرآن کو خود پڑھے اور کسی اس انداز میں سمجھے جو اس کی اصل روح ہے. اور ساتھ ہی اس کے جو امام غزالی کے بعد یہ اجتہاد کا معاملہ رک گیا تھا, اب اس کو 600 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں تقریباً. یہ سلسلہ آپ کے خیال میں, امید میں, قیاس میں کیا دوبارہ کبھی شروع ہو سکتا ہے, یا ہم اسی کنفیوژن میں قیامت تک جائیں گے؟ دوسرا سوال بریف آپ سے یہ ہے کہ کلچر کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ہمارے یہاں یہ بھی کنفیوژن ہے علماء میں اور عوام میں کہ عرب کلچر یا اسلامک کلچر ایک ہے اور ہمارا کلچر انفیریئر ہے, غلط ہے,
اور اس مس میچ کی وجہ سے ہم اس تضاد کا شکار رہتے ہیں کہ آر وی لیونگ ایز پر دی آسک آف اے ریلیجن، یا ہم اس پہ بھٹک گئے. نظام محترم، سوال تو دونوں بہت بڑے بڑے ہیں. کلچر کی ڈسکشن بھی بہت طویل ہوتی ہے، اور جو پہلا سوال ہے وہ سمپل ہے. انفیکٹ یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جب علم پستر لیول پہ جائے گا تو یقینی بات یہ ہے کہ وہ گھروندوں میں تقسیم ہوگا. جب آپ کا علم بلند تر ہوتا جائے گا تو آپ کے یہ گھروندے ختم ہوتے جائیں گے. یعنی آپ ان جنگل سے گزر کے ایک وسیع تر افلاکی فضا میں چلے جاتے ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ جو اسلام کے ساتھ دو مسئلے ہیں. ایک تو علم ناقص رہا. جب علم یورپ سے سیکھنے گئے تو بجائے علم کے ان کے کوریڈور سے زیادہ متاثر ہو کے آئے. مثلا ڈاکٹر ہود بھائی جیسے لوگ دیکھ لیجئے. ہود بھائی کو بڑی تکلیف ہے فرض کیجئے کہ اسلام میں سائنسز کے خلاف ہے، مگر یہ کبھی نہیں پتہ لگا کہ یہ کہاں اسلام میں لکھا ہوا تھا کہ وہ سائنس کے خلاف، یا کس چیز سے یہ ہوا اڑتی تھی. اور پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہود بھائی سے پوچھئے کہ جی آپ تو بڑے اچھے سائنسدان ہیں ماشاءاللہ، تو اگر باقی دنیا کی کتابوں میں باقی سائنسدانوں کے ذکر تو آپ کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ اگر ایک پوری امت مسلمہ سے کوتاہی وارد ہو گئی تھی سائنس کے خلاف تو آپ تو تھے نا، آپ کو تو سب فیسلٹی حاصل تھی. مگر بجائے اس کے کہ آپ علم سے متاثر ہوتے اور علم کو آگے بڑھاتے، اس کی بجائے آپ ان کے معاشرے کے اور ان کی معاشرت کے قائل ہو کے واپس آ گئے. تو یہ مس پلیسمنٹ جو ہے مسلمانوں میں عرصہ دراز سے جاری ہے کہ جانا علم کے لیے، الٹا ان کی اقدار سے متاثر ہو کے آ جانا. چلیے دوسرا کوسچن انڈائریکٹلی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کی اقدار ہماری اقدار سے بہتر ہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کو اپنی اقدار پہلے دیکھیں. بدقسمتی ہے کہ ہمیں اپنی اقدار کا مطلق علم ہی نہیں، ہمیں قرآنی اقدار اور افکار کا مطلق علم ہی نہیں. ایک شخص مجھے انگلینڈ سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم سور کھا لوں؟ میں نے کہا بھتیجے کھا لو. تو وہ بڑا پریشان ہوا. تو کہتے سر آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں کھا لو، مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ کہتے جی حرام نہیں ہے. میں نے کہا تجھے اس سے کیا، کھا لو. کہتے جی اللہ نے نہیں منع کیا. میں نے کہا اللہ سے محبت ہے تو نہ کھاؤ. دیکھیں نا، جب آپ ریلیجن کو نیچے لاؤ گے، پس درجے پہ لاؤ گے، جب اسے خدا اور رسول کی اطاعت سے ذرا بھی نیچے آؤ گے تو یہ لازم ہے کہ آپ کا مذہب گھروندوں میں اسکولوں میں بٹ جائے گا. اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے نزدیک کون اکابرین ہے؟ میرے نزدیک تو کوئی اکابرین نہیں ہے. میرے نزدیک تو اللہ ہی بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اس کے علاوہ بڑا ہی کوئی نہیں ہے. میرے نزدیک انسانوں کے پروٹوکول میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور مجھے ان مدرسوں کی بات تو کبھی یاد نہیں رہے گی. ایک بات ضرور یاد رہے گی کسی شاعر کی کہ با محمد با خدا دیوانہ باش اور با محمد ہوشیار. کہ دیکھو اللہ میاں تو ہر چیز برداشت کر لیتا ہے، کافر بھی برداشت کر لیتا ہے، جو مرضی اس کے ساتھ بونگا بانگی کرتے رہو. مگر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے پروٹوکول، وہاں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. جب مسلمانوں کے دل سے محمد رسول اللہ کا ہی پروٹوکول ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر دین میں رہا کیا؟ اللہ کی پسند اور ناپسند کیا ہے؟ چلیے یہ بھی دیکھ لیجیے. پہلا قانون حلاوت ایمان یہ ہے کہ اللہ کے لیے دوستی رکھنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا. سب سے پہلی دوستی اللہ کے لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی. ہر مسلمان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق تو وہ ہے جو رسالت کا ہے، ایک اور بھی تو ہے. دیکھو میرا باپ نہیں مجھے اچھا لگتا، میری ماں مجھے اچھی نہیں لگتی، تو میری کمپنسیشن تو موجود ہے نا. جب رسول کی بیویوں کو امہات المومنین کہا گیا تو رسول میرے باپ ہیں نا. اگر ان کی بیویاں میری مائیں ہیں تو رسول میرے باپ ہیں نا. کتنا قریب کا ریلیشن جو ہے وہ مسلمانوں کے دے دیا گیا کہ اگر میاں ڈرو نہیں. دیکھو نا سارا تو یہ پرہیپس یہ سارے کا سارا معاملہ محبت ہے نا. خدا بھی محبت چاہتا ہے، کائنات بھی محبت میں بن گئی، زمین محبت سے تخلیق ہو گئی، سلسلہ جبر و قدر محبت میں جا پڑا، اوپر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یحببکم اللہ، اور رسول کی محبت اور اللہ کی محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ.
کہ اہل ایمان خدا کے لیے آپس میں بڑی محبت رکھتے ہیں، اگر یہ اہل ایمان ہے تو، اگر یہ اہل ایمان ہے تو یہ جو آپ اختلاف دیکھتے ہیں یہ اہل ایمان نہیں ہو سکتے۔ معافی چاہتا ہوں یہ کہنے میں یہ یقین جانوں کہ اس اسکول کا اگر سب سے بڑا اہل ایمان کی تھوڑی سی مثال آپ کو دے دوں کہ مہدی اور سوڈان جب جد و جہد کر رہا تھا نا جی، تو اس وقت خواجہ جمال الدین افغانی اس وقت ان کو ایک لیٹر لکھا، وہ لیٹر میں کیا لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مہدی کا لقب اختیار کریں۔ یہ ذرا یاد رکھیے گا کہ جمال الدین مجتہد وقت اور کٹر اثنا عشری، اور مہدی سوڈان کٹر جسے اہل حدیث کہہ لو، سنت کہہ لو، جو مرضی کہہ لو۔ تو جمال الدین افغانی انہیں خط میں لکھ رہے ہیں کہ آپ مہدی کا لقب اختیار کرو۔ مہدی سوڈان نے سے جواب کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے، تو اثنا عشری ہے، تمہارے تو مہدی کا تصور ہی اور ہے، میں کیسے مہدی کا ٹائٹل اختیار کروں، مجھے پتہ میں مہدی نہیں ہوں۔ تو جمال الدین افغانی نے جواب میں لکھا کہ معاملہ تیرا میرا نہیں ہے، معاملہ غیر کا ہے، معاملہ دشمن کا ہے، میں تو تمہیں بڑا اچھا ٹائٹل دے رہا ہوں، میں تو یہ جانتا ہوں کہ انگریز کو نکالنے کے لیے اگر کتا بھی بننا پڑے تو بنو۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی پرائیارٹی سپریم تھی، وہ اسلام کا سوچ رہے تھے، خدا کا سوچ رہے تھے، وہ نہ اثنا عشری کا سوچ رہے تھے، نہ کٹر دیوبندی کا سوچ رہے تھے، نہ بریلی کا سوچ رہے تھے۔ ہمارے سکولوں نے اپنے اسباق سے یہ ٹالرنس ختم کر دی۔ جب یہ برداشت ختم ہو جائے گی، دین گلی کوچوں میں آئے گا، کیچڑ میں جائے گا، سلسال کل فخار میں جائے گا، سڑتے گلتے ہوئے کھنکھناتے ہوئے گارے میں بدل جائے گا۔ انسان ہومو سیپین کی بجائے اسی پہلے ابتدائی سیل میں خلیے میں قید ہوگا، جس کے بارے میں قرآن حکیم کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، بڑے بڑے دعوے دار ہو نا تم تقوی و طہارت کے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، مت کہو کہ تم پاک اور صاف ہو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کتنے متقی اور پاک باز ہو، میں تمہیں اس دن سے جانتا ہوں جب میں نے تمہیں زمین کے دامن میں رکھا تھا، اور اس دن سے بھی تمہیں جانتا ہوں فی بطون امہاتکم، جب تمہیں ماؤں کے پیٹ میں رکھا تھا۔ مجھے بتاتے ہو کہ تم عالم ہو، دانشور ہو، مقدس ہو، پاک باز ہو۔ یہ میرا سارا علم و عرفان جو ہے سارے کا سارا خدا کے اخلاص اور رسول اللہ کی محبت میں ہے۔ ایسا کوئی شخص زمین پہ نہیں ہے جو دو ان ہستیوں سے یہ رجحان رکھے اور پھر بھی ایک دوسرے کے لیے ظالم اور ستم گر ہو، ایسا کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی سی ریکویسٹ ہے آپ سے، آپ کی عزت اپنی جگہ، آپ کو سب قدر کرتے ہیں، آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت دوسری کو سمجھا سکتی ہے، لیکن دونوں کو کون سمجھائے گا؟ اللہ تعالیٰ 54 سورہ کی 11 میں فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَكِّرٍ، ہم نے قرآن کو نازل کیا آسان بنا کر، ہے کوئی جسے ذکر چاہیے؟ پھر 12 میں بھی یہی فرمایا، 16 میں بھی یہی فرمایا، 22 میں بھی یہی فرمایا۔ اس کے بعد 21 سورہ ہے، اس کی 10 میں اللہ فرماتا ہے کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، لقد انزلنا، بے شک تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہم تک ایک کتاب پہنچی۔ فِيهِ ذِكْرُكُمْ، بیچ اس کے تم سب کا ذکر ہے، جس طرح ہم نماز کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول سلام علیکہ سنگولر، علیکم all of you، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ذکر ہے تم سب کا، افلا تعقلون، کیا عقل استعمال نہیں کرو گے؟ تو یہ تھوڑی سی بات مجھے ناگوار گزری تھی، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا۔ اللہ ہمارا اتنا کمزور نہیں ہے۔ میرے بھائی میری بات اچھا ایک چیز اور سر، ایک چیز اور، ایک ریکویسٹ اور، آپ کا سوال ختم ابھی سر نے ایک سوال کیا فرقوں کے حوالے سے بھی، جی جی تو 59 سورہ ہے، اس کی آیت 6 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، وَكَانُوا شِيَعًا وَكَانُوا شیعہ، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، وہ ہو گئے گروپس، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے تعلق نہیں ہے، انما امرہم باللہ، ان کا امر، ان کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو حضور میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے، آپ کی سب بات سمجھتے ہیں،
تو ہم ٹو دا پوائنٹ اپنے آڈینس کو کیوں نہیں بتا پاتے؟ بس اتنی سی بات. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے میرے بڑے عزیز دوست کہ آپ کو اتنی معذرت کی کیا ضرورت تھی. آپ مجھ سے اپنے خالص انداز میں صرف سوال بھی کر سکتے تھے. مجھے تو بہت ہی خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک سوال اٹھایا، مگر جو آپ نے سوال اٹھایا اسی کو تو میں بیان کر رہا تھا کہ فہم جو ہے قرآن کا آیت نے آیت کا نہیں کرنا ہوتا. اگر اس نے آپ پر سہل کر دیا ہے تو درجات علمی اور فضیلت علمیہ کا قرآن نے خود ذکر کیا ہے. اور یہ نہیں کہ اصحاب میں درجات علمیہ مقرر نہیں تھے، اصحاب میں بھی علم کے لحاظ سے درجات مقرر تھے. کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی قرآن کی فالتو یا زائد آیات موجود ہیں؟ تو جناب علی کرم اللہ وجہ نے کہ رب کعبہ کی قسم کہ ایک ایک لفظ وہی ہے جو تم پڑھتے ہو، ایک ایک نقطہ وہی، ایک ایک حرف وہی، مگر یہ کہ ہمیں اللہ نے فہم بہتر دیا. اسی طرح جب آپ غور کرو گے تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا اور حضرت داؤد، یہ دیکھیں دو پیغمبروں کے درمیان، حضرت داؤد اور سلیمان کے درمیان جب قرآن نے فیصلہ دیا تو اللہ نے ایک چھوٹی سی بات کی، فَفَحَمْنَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو بہتر فہم دیا تھا. تو درجات پڑھنے کے تو متواتر بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو سفید ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کوالیفائڈ ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں یہ سہولت رکھی کہ ان کو قرآن یاد بھی ہوتا ہے، مجھ سے بہتر سناتے ہیں. آج تک مجھے ان پہ یعنی رشک آتا ہے جن کے دلوں میں قرآن محفوظ ہوتا ہے، میرے دل میں محفوظ نہیں ہے، مجھے تو پڑھنا پڑتا ہے. تو کوئی نہ کوئی فضیلت انسانی ذہن کی فہم و فراست کی ہوتی ہے. اور یہ کہنا غلط ہے کہ قرآن کی ایک آیت دوسرے کو ایکسپلین تب کرے گی کہ صاحب فہم دونوں کو ایکسپلین کرے گا. جو میں تنقید جس بات پہ کر رہا تھا وہ شاید آپ کے ابھی میں نے ایکسپلین کر دی کہ جو انڈرسٹینڈ کرے گا ایک آیت بھی وہی کرے گا، دوسری بھی وہی کرے گا. اور جب تک انڈرسٹینڈنگ کے معیار بہتر نہیں ہوں گے، فہم قرآن کے معیار بھی بہتر نہیں ہوں گے. تھوڑی سی آپ کے لیے اس کی وضاحت کر، اگر آپ اجازت دیں تو قرآن حکیم میں ایک آیت اتری اور وہ عورتوں کے رسم اوقات کے بارے میں تھی. اس کے آخر میں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین کا لفظ تھا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور پاک رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے. جب یہ لفظ متطہرین آ گیا تو تمام اصحاب اس فکر میں پڑ گئے کہ یہ طاہر ہونا کتنی مشکل ہے. طاہر کا لفظ تو بہت بڑا، اگر لفظی ترجمہ اس زبان میں بھی کیا تو پاک ہونا، تو پاک ہونے سے کیا مراد؟ تو جب لوگ بہت متجسس ہوئے، یہ دیکھیے اب یہ قرآن ہے جو اس وقت موجود تھا، اصحاب رسول اس کو سمجھنے والے تھے، جو لینگویج کے اسپیشلسٹ تھے، عربی زبان کے اسپیشلسٹ تھے، اور وہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کا یا رسول اللہ یہ متطہرین کا کیا مطلب، یہ طاہر ہونا کیا ہے؟ تو فرمایا جو ڈھیلے کے بعد آب دست لیتے، یعنی ذرا غور کیجئے گا کہ جو ڈھیلے کے بعد آب دست لیتے، those who try to be a little more clean physically، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، those who try to be a little more clean. یہ جو ڈگریز ہے فراست کی یا قرآن سمجھنے کی، ابھی فرض کرو اگر آپ نے قرآن نہ پڑھا اور میں آپ کو ایک قرآن کی آیت سنا دوں، آپ کو نہیں، جملہ اپنے سمیت، اگر میں پہلے سے نہ پڑھا ہوتا جملہ عالمان زمانہ کو سنا دوں تو پھر میں آپ سے جواب طلب کروں. فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کیے جا حتیٰ کہ تو یقین تک پہنچے. تو اس کا ترجمہ کوئی دانشور نہیں کر سکے، کوئی بھی. اس کا ترجمہ کوئی انسان جیسے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے ویسے نہیں کرے گا. مگر جب تک آپ اصحاب رسول کو نہیں جانتے، جب تک آپ رسول اللہ کی وضاحت نہیں، آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کا ترجمہ موت ہے. یہاں یقین کا ترجمہ موت ہے کہ عبادت کیے جا حتیٰ کہ تو موت تک پہنچے. اس کی تائید میں حضور نے حدیث فرمائی کہ اللہ پہ گمان اچھا رکھو، خاص طور پر مرتے
وقت. اس کی دوسری تائید حضرت علی کرم اللہ وجہ کے عمل میں پیش آئی کہ جب ان کو خنجر لگا تو پوچھا کس نے مجھے قتل کیا؟ تو بتایا گیا خارجی نے. فرمایا رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہوا. یعنی وہ لوگ جو موت سے پہلے کسب و تصدیق سے گزرتے ہیں، سوائے اصحاب رسول کے اب کتاب میں لکھا ہوا کسی کے لیے نہیں آئے گا کہ میں ان سے راضی ہوا اور یہ مجھ سے راضی ہوا. اب دوبارہ سند نہیں آئے گی. The time is over and the days are gone. مگر اب ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ پاک صاف ہے، وہ مقدس ہے، وہ ولی اللہ ہے. اب تو فیصلہ خدا ہی دے گا نا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو علم میں راسخ ہے ان کے پاس جانا. پھر ایک جگہ کہا جب مسائل خلط ملط ہو جائیں، گڈ مڈ ہو جائیں، کوئی بات سمجھ نہ آئے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یا اللہ سپوز کر رہا ہے نا کہ کئی چیزوں کو بات سمجھ نہیں آئے گی تو خدا کہہ رہا ہے تمہیں نہیں سمجھ آئے گی. باقی جو آپ نے پڑھا نا وہ سہل والا، سہل تو ہے قرآن. جس کو کچھ بھی نہیں آتا اس کو قرآن آتا، جس کو کچھ بھی نہیں آتا مگر فہم قرآن نہیں، قرآن پڑھنا آتا. کئی مرتبہ ہم بھی راتیں بسر کی ہیں تیز ترار فراٹے بھرتے ہوئے کاریوں کے پیچھے. ان کو شاید عالم اتنا بڑا نہیں سمجھا مگر یہ رشک ضرور کیا کہ کاش ہمارے سینوں میں بھی ایسی یاداشت کے خزانے ہوتے جیسے ان کے دلوں میں ہیں. بٹ the difference between understanding is very different. چھوٹی چھوٹی دو تین باتیں آپ سے پوچھوں گی. آپ کے لیکچر کے بالکل آخری پورشن میں مجھے آپ نے ایک بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم میرے محبوب اور میرے دوست ہو. تو میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ محبوب کا ورڈ قرآن میں کس آیت میں ذکر ہے، کہ یہ کون سی آیت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب؟ سوال یہ ہے کہ دیکھو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نہیں ان کو اپنی طرف سے محبوب کہہ سکتا مگر اللہ نے جو اپنی محبت کے معیار، جس لفظ جب محبت کو استعمال کیا ہے نا جب بھی، تو اس کے ساتھ اللہ نے اپنی محبت کے ساتھ رسول کو شریک کر لیا. تو محبت واقعتاً جس کو محبت کہتی ہیں ایک کوالٹیٹیو ہائی کنسیڈریشن کو. یحببکم اللہ جہاں کہا گیا تو وہاں لفظ محبت استعمال ہوا. محبت کی ڈیفینیشن قرآن نے بڑی بسیط دی ہے. اگر آپ غور کرو تو آج کل ایک بڑی عجیب و غریب کتاب آ رہی ہے جس کا عنوان ہی محبت ہے، جو ایک علامہ صاحب نے وہاں اپنا سے مجھے بھی بھیجی ہے. اس میں دیکھا اس میں صوفیاء کے اقوال بھی ہیں، کامن لوگوں کے اقوال بھی ہیں. تو اس میں ثابت صرف ساری کتاب میں صرف وہ آیات نکالی گئی جو محبت پہ ہیں، جو اپنی محبت پہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ ہیں. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو محبت تھی، آپ تو اللہ کے رسول کی بات کرتے ہو. آؤ تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے چلوں، واقعی خیبر کی طرف لے چلوں کہ خدا محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ صرف بتا دو. اور خدا کس کو محبت کرتا ہے یہ بھی آپ دیکھ لو کہ جب خیبر کا آخری دن چل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں علم مبارک تھا، تو کہا آج علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہوگا اور جس کو خدا و رسول سے بڑی محبت ہے اور جس سے خدا و رسول کو بڑی محبت ہے. جناب علی کرم اللہ وجہ آئے تو آپ ذرا خود سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جناب علی کرم اللہ وجہ کا یہ قول مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اور اس حدیث پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، مصدقہ ہے. ہر یعنی امام نے سے نکل صحیحین میں ہے بلکہ صحاح ستہ میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ علم آج اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو خدا و رسول سے بڑی محبت ہے. اور اگر یہاں تک ہوتا تو خدا کی محبت نہیں آنی تھی. دوسرا ٹکڑے میں اور جس سے خدا و رسول کو بڑی محبت ہے. تو خدا و رسول تو محبت جدا ہو ہی نہیں سکتی نا. وہ تو اپنی محبت سانجے میں رکھیں کہ جس کو رسول سے محبت ہے اس کو خدا سے محبت ہے، جس کو خدا سے محبت ہے اس کو رسول سے محبت ہے. اوبویسلی اگر یہ محبتیں ایسی ہیں تو وہ جو آپ بات کر رہے ہو نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب کیوں کہا، شاید یہ لفظ تو میرے ہیں نا، ان کے تو نہیں ہے نا.
اللہ کے لفظ مجھ سے خوبصورت ہوں گے نا زیادہ. تو میرا خیال یہ ہے کہ محبت کی انتہا لفظ عبد میں ہے. عبد میں ہے, لفظ عبد میں ہے. سبحان الذی, دیکھو نا, ایک محبت سے بڑی بھی تو کوئی ویلیو ہوتی ہے نا. تو جب عبدیت کا مقام دیتا ہے نا اللہ پوری زمین و آسمان میں, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عبد قرار دیتا ہے, میرا بندہ. کس کے توسط سے؟ تو ہم تو سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہیں نا بھائی, ہم تو سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہیں نا. سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہم اس کے عبد ہیں امت رسول اللہ ہونے کی حیثیت. جب رسول اللہ بیچ میں نکل جائیں گے تو آپ عبد رہو گے, پھر تو نہیں نہ رہ سکتے. پریکٹیکلی تو رہو گے نا آپ, اس کے بندے تو ویسے تخلیق میں تو رہو گے نا, مگر جب رسول اللہ بیچ میں سے نکل جائیں گے تو آپ عبد نہیں رہو گے. نہیں یار, جو آیت جو میں پڑھنے والا ہوتا آپ نے پڑھنے نہیں دی مجھے. آپ اپنے دوسرے سوال تک پہنچو تو کام طویل ہوگا. سبحان الذی, یہی تھا نا. جب یہ 15ویں جب سورہ معراج پہ لے گئے تو جو بلندی مرتبت اللہ نے عطا کی, وہاں ابدیت کے مقام میں بھی خصوصیت پیدا کرتی. اسرا بعبدہ, دیکھو نا, جب اسرا بعبدہ, وہاں بندہ میں اور آپ نہیں ہے نا, وہاں تو کوئی خاص ہی ہے. تو آپ کو خصوصیت رسول اللہ کو دیتے ہوئے کیا آپ کو پریشانی؟ اگر میں اللہ کا محبوب بننا چاہوں, دیکھو نا ایک اصولی بات, ہمیشہ میری خواہش یہ رہی کہ میں اللہ سے دوستی کروں, اللہ مجھ سے. آپ کا دل نہیں چاہتا؟ فرض کرو کوئی اس سے بھی بڑھ جائے کہ میں اللہ سے محبت کو, تو ریٹرن کیا مانگے گا؟ کبھی سوچا؟ حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ پر اپنے گمان کی طرح جاؤ. فرض کرو میں گمان ہی یہی رکھتا ہوں اللہ مجھ سے محبت کرے, میں اللہ سے بہت محبت کر رہا ہوں اور میرا گمان یہ ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اس کا محبوب نہیں ہو جاؤں گا؟ یا وہ میرا اگر محبوب نہیں ہے تو جو گمان آپ کے لے کے جاتے ہو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی انسان نے اللہ سے محبت نہیں کی ہے. یہ انٹلیکچول محبت ہے. آپ کا نبی ہر زمانے کا ٹاپ انٹلیکچول ہے, آپ اسے صرف نبی کی حیثیت سے جانتے ہو. میں اسے اس وقت بھی زمانے کی علمیت کے لحاظ سے بلند ترین اور مقتدر ترین عقل سمجھتا ہوں. ان کی محبت صرف یہ نہیں تھی کہ وحی آئے اور وہ پیغمبر ہو گئے. غور و فکر و تدبر کا یہ عالم ہے کہ 7 علوم حاضرہ ان کے ایک ایک قول سے نکلتے, ایک ایک قول سے. اگر میں یہ کہوں کہ تحلیل نفسی بھی اسی استاد کے قول سے نکلتا ہے تو کیسا ہے؟ اگر میں کہ سائیکو انالیسس کا طریق اول بھی محمد و رسول اللہ سے نکلتا ہے تو کیسا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ کاسماس کا اوریجن بھی محمد و رسول اللہ کے قول سے نکلتا ہے تو کیسا ہے؟ کوٹ کروں پھر آپ کو تسلی ہو جائے گی, مگر وقت تھوڑا, آپ اگلے سوال پہ جاؤ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس وقت معذرت چاہوں گی, اس وقت نماز بریک, اس وقت میرے خیال ہے کہ نماز. She has the right to question, it's a brilliant question, but perhaps یہ سارے سوال جڑنے چاہیے. یہ سوال جو ہیں تاریخ سے, حدیث سے, فقہ سے, اصل میں ہم لوگ اعتراض جو ہے ایک طرف سے اٹھا لیتے ہیں. ان کا نہیں ہے پرابلم ہماری سینس آف انکوائری کا ہے کہ اگر ایک حصے سے انکوائری پیدا ہوتی ہے تو اس کا حل جو ہے اسی حصے سے شاید ممکن نہ ہو. ہمیں بہت سارے حصے اکٹھے کرنے پڑیں گے تو پھر ہمیں اس سوال کا جواب ملے گا. تو اسٹوڈنٹس ہیو دس پرابلم کہ وہ ایک اسکول آف تھاٹ جب ایک بہت بڑا اعتراض اٹھاتا ہے تو دوسرے اسکول آف تھاٹس جو ہیں ان کو ریپلینش نہیں کرتے میموری کے ساتھ. بٹ آئی تھنک شی ڈزنٹ ہیو اے رانگ کوشچن, شی از اے رائٹ کائنڈ آف کوشچن. پرہیپس شی ہیز ٹو ویژولائز دی ہول آف دی ریلیجن ان ون سائڈ. مذہب جڑواں شاہ ہے, یہ مختلف بٹی ہوئی اکائیاں نہیں ہیں. اس لیے آپ کو اللہ نے اگر فضل کیا تو when you have a total outlook about, you see, مطلب ایک شخص کہتا ہے جی صدقات کا کیا فائدہ, مردے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. مگر جب آپ بخاری و مسلم کی 8 حدیثیں اوپر تلے دیکھتے ہو with reference to a particular incident,
تو پھر آپ آج کی کسی درسگاہ میں کوئی استاد کو مانو گے یا محمد رسول اللہ کی درسگاہ کو مانو گے؟ جب سعد بن ابی وقاص داخل ہوتے ہیں، درست یہ کہہ رہی ہیں، بٹ اٹس اے ویو فرام اے سنگولر ہیڈ، مگر جب آپ دیکھتے ہو کہ جی بخاری کہہ رہی ہے، مسلم کہہ رہی ہے کہ جی حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ سعد بن عبادہ کی والدہ فوت ہو گئیں، وہ مدینے سے باہر تھے، جب واپس آئے تو ماں کو دفنایا جا چکا تھا، تو پریشانی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، فرمایا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہوگی، میں حاضر نہ تھا، اب اگر میں اس کے لیے کوئی خیرات و صدقار کروں تو ثواب پہنچے گا؟ یقین جانیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا لفظ کوٹڈ نہیں ہے، ایک ہی لفظ ہے، نعم، ہاں ہاں، دوسرا لفظ نہیں فرمایا۔ تو پھر حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ گواہ رہیے گا کہ میں نے اپنا فلاں باغ جو ہے اپنی ماں کے لیے صدقہ کر دیا۔ she was dead, she was gone۔ اس کے بعد ایک صحابہ اور آئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ فوت ہو گیا، میری ماں فوت ہوگی، اس نے حج کی نیت کی تھی، اب اگر میں اس کے لیے حج کروں تو ثواب پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا دیکھو، اگر تمہارا باپ مر جاتا اور اس پہ قرض ہوتا اور تم اس کے مرنے کے بعد قرض ادا کر دیتے تو قرض ادا ہوتا کہ نہ ہوتا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہو جاتا، تو کہا نا اسی طرح ثواب بھی پہنچ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں ضدی بن رہا ہوں، میرا سکول ایسا ہے، میں اتنا وحشت ناک تصور لیے بیٹھا ہوں اسلام کا، میں کہتا ہوں میرا مرنے والوں سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، وہ گئے جہنم میں، مجھے کیا غرض ہے، ماں باپ تھے، پچھلوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جو بلین ایئرز آف گلیکسی لائف پیچھے ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ جو ٹریلین ایئرز آف گلیکسی آگے میرا کوئی تعلق نہیں، میں کہاں سے آگے ہوں؟ میں یہاں زمین پہ ایک انتہائی فالتو نکمے پرزے کی طرح 60 سال کے لیے، مجھ میں اور جانور میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے، جیسے جانور بھسم اور خاک ہو جاتا ہے میں بھسم اور خاک ہو جاتا ہوں، مگر حدیث بڑی عجیب سی بات کہتی ہے کہ قیامت وہ دن ہے کہ بے سینگ کی بکری کو سینگ والی سے انصاف دلایا جائے، وہاں وہ بھی چیزیں پیش کی جائیں گی۔ قیامت ایک ایسا وقت ہے جو زمان و مکان کی کنٹینیوٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قیامت وہ وقت ہے کہ مجھ سے حساب لے گا کہ میں نے ماں باپ کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کی ہے۔ بھائی مجھ سے کیوں لیتے ہو، میری ان سے غرض کیا تھی؟ زمین پر اگر مجبوری سے میں ماں باپ کے گھر پیدا ہو گیا ہوں تو میرا قصور کیا ہے؟ دفع کرو ان کو جہنم پھینکو، مجھے تو جنت میں جانے دو۔ مگر جب ہم ہر اپنے ایٹیچیوڈ اور ہم اپنی پوسٹیرٹی کے لیے ذمہ دار ہیں، ہم اپنی پروجنی کے لیے ذمہ دار ہیں، ہم درمیان میں ایک فالتو پرزے کی طرح اٹکے ہوتے ہیں، ہمارے اعمال خیر ہمیں پاسٹ اور فیوچر سے جوڑتے ہیں۔ ہماری عجیب بات ہے، دیکھو یورپ کا ٹاپ انٹلیکچوئل کہہ رہا ہے ٹی ایس ایلیٹ، time past and time future are both perhaps contained, time past and time present are both perhaps contained in time future۔ دیکھو حالت یہ ہے کہ دنیا کے مفکرین کہاں سے کہاں نکل گئے اور ہمارا سلفی جو ہے بیٹھا ہوا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پیغمبر مر گئے ہیں، چھٹی ہو گئی، ان کا وقت گزر گیا، اب میں عالم ہوں، میں دانشور ہوں، بھائی سوال پوچھو جی وہ زندہ ہے؟ نہیں پیغمبر مر گئے ہیں، یعنی اس کی امت کا 7ویں درجے کا شہری زندہ اور وہ مر گئے۔ بھائی آپ یہ کہو پردہ پوش ہو گئے، اللہ نے جو موت وارد کرنی زمین پہ چلی گئی۔ کمال ہے کہ محمد رسول اللہ کا 7ویں درجے کا شہری جسے شہید کہتے ہو، اللہ اسے کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ کہہ رہا ہے تمہیں عقل نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ اللہ میاں کہتا ہے تمہیں عقل نہیں، سلفیو تمہیں عقل نہیں ہے، اے سخت مزاجو تمہیں عقل نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، اور نہ صرف زندہ ہیں بلکہ ہم انہیں رزق دے، نحن نرزقون، ہم انہیں رزق بھی دے رہے ہیں۔ خدا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ اب میں ایک دور حاضر کے آدھے پڑھے لکھے انسان کی خاطر اپنے اللہ کو کے کلام کو کیسے نگلیکٹ کروں اور اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ رسول کو کیسے نگلیکٹ کروں؟ آپ اسے امی کہتے ہو، میں کہتا ہوں ٹھیک کہتے ہو آپ اسے، وہ تھا۔ کون بڑا استاد پسند کرتا ہے کہ میرے استاد پہ دوسرے استاد کی چھاپ پڑے؟ If somebody is my student and I am confident as a teacher کہ I may be one of the best teachers، میرے کلیم ہوں گے نا،
تو میں اپنے شاگرد میں برداشت کروں گا کہ کسی اور استاد کا بھی میں مس لگاؤ؟ تو جس شاگرد کو کائنات کا سب سے اچھا شاگرد بنانا تھا، جس کو آئندہ دنیا کے پیچھے بھی اسی کا صدقہ چل رہا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت کی خاطر پیغمبر بنائے جا رہے ہیں، پیچھے بھی اسی کا صدقہ ہے، زمانہ آخر تک وہی جا رہا ہے، اتنے بڑے شاگرد پہ وہ دوسرے استاد کی چھاپ کیسے پڑنے دیتا ہے؟ ہاؤ کوڈ ہی رسک کہ اور لوگ بھی آ کے محمد رسول اللہ کو پڑھاتے؟ غیب کیا ہے؟ شہادت کیا ہے؟ میں 5000 کتابیں پڑھا ہوں، میرے ساتھ ایک 3000 کتابیں پڑھا ہوا ہے، 3000 تک تو وہ شہادت میں ہے، جب ایک کتاب آگے بڑھے گی وہ غیب میں چلا جائے گا، میں پھر بھی شہید رہوں گا۔ میرے علم و معرفت کی انتہا یہ ہے کہ کس کی شہادت کی سورس کس پہ مبنی ہے۔ اگر آپ غور کرو تو سوال یہ ہے کہ تمام دنیا کا علم کی بنیاد اس کی شہادت پہ ہے کہ وہ کہاں سے علم اخذ کر رہا ہے۔ اگر میں جنات سے سیکھ رہا ہوں تو عام بندے سے زیادہ غیب جانتا ہوں، اگر میں اس سے بڑے استاد سے سیکھ رہا ہوں، مگر وہ بتائیے مجھے کہ جس امی کو صرف اور صرف خدا نے علم دیا ہو، صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی علمیت کا سورس زمین و آسمان میں کوئی نہیں سوائے خدا کے، اب اس کے علم پر آپ کیا اعتراض کریں؟ بھائی اگر اس کے علم پر اعتراض کرنا ہے تو چھٹی کرو، اسے ماننا ضروری ہے، نہ ترس کھاؤ محمد رسول اللہ پہ، نہ ترس کھاؤ اپنے اللہ پہ، بھائی نہ مانو اسے۔ ایسے مسلمان ہونے سے بہتر ہے وہ شخص جو اپنے نبی پہ اعتراض کرتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں نبی کا مطلب کیا ہے؟ نبی کا مطلب ہے غیب کی خبر دینا۔ سب سے بڑا کائنات میں غیب صرف ایک ہے، اللہ، اور سوائے محمد رسول اللہ کے اس غیب پہ کسی کی شہادت موجود نہیں ہے۔ اب غیب کیا ہے، شہادت کیا ہے؟ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ میں ادھر بیٹھا ہوا، مجھے جب واسطہ ہی نہیں امریکہ سے تو اس کی خبر کیوں رکھوں؟ جو ضروری تھی انفارمیشن میں دیتا ہوں۔ اے نبی تم حاضر نہیں تھے، تم حاضر نہیں تھے جب مریم کے لیے قلم ڈالے جا رہے تھے، ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں، یہ ہوا تھا، ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں۔ سم ٹائمز یہ نیسیسری نہیں ہوتا کہ آپ کے فزیکل پریزنس کسی علم کے جاننے کے لیے ضروری ہو۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہو، آپ کو مریخ کی خبر پہنچ رہی ہے، اٹ از ناٹ نیسیسری دیٹ یو بی پریزنٹ ان مارس۔ آپ کے پاس ایسے انسٹرومنٹ ہیں جو آپ کو وہاں کی خبر یہاں دیتے ہو، اینڈ یو کین کلیم دیٹ آئی نو واٹ از ہیپننگ ان مارس، واٹ از ہیپننگ آن دی مون۔ علم شہادت اور غیب کے یہ رول زمانے اور عصر میں تبدیل ہو چکے ہیں، مگر وی مسلمز وی آلویز ٹیک اپ، وی آر آلویز فار فار بہائنڈ۔ ہمارے ایک تو سائنسی مسائل پیچھے، اوپر سے مذہبی مسائل بہت پیچھے کے ہیں۔ جس دور سے 15ویں صدی میں سے گزرنا چاہیے تھا اس سے آج ہم 20ویں صدی سے گزر رہے ہیں۔ یہ انٹلیکچوئل بحران ہے، یہ ہماری پستی کا باعث ہے۔ علم کے بغیر نہ تقاضائے عصر حاضر پورے ہوتے ہیں، اسی لیے آپ مغلوب ہو کہ آپ کے پاس آرگومنٹ نہیں ہے ان کے جدید ترین علمی تقاضے فیس کرنے کے لیے۔ سو may Allah grant us the intensity to know something, to believe rightly, not out of a blind faith, but we should honorably, intellectually, mentally commit to our integrity of mind and faith کہ اللہ اور اس کے رسول میں سچائی ہے، اور باقی سب چیزیں پرائیورٹی میں اس سے کم ہیں۔ In very few words میں یہ کہتا ہوں کہ our only problem is کہ only major problem is کہ we are giving more importance to the lesser priorities and less importance to the top priority۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالی وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ پروفیسر رفیق اختر صاحب آپ کا کہ آپ نے آج کے ٹاپک پہ کافی تفصیل سے بیان فرمایا، اور یقیناً ہمارے ذہنوں میں جو ابہام تھے ان کو ختم کرنے میں کافی اس میں تقویت ملی ہوگی۔ ناظرین، بات ہوئی تھی عبرت کی، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ ہم حالات اور واقعات سے عبرت نہیں حاصل کرتے، تو یہ بات درست ہے۔
اگر ہم اپنے ارد گرد کے حالات اور واقعات یا گزرے ہوئے حالات اور واقعات سے عبرت حاصل کریں تو یقیناً ہم اپنی اصلاح کریں گے، اور جب ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو وہ ٹاپ پرائرٹی کی جو بات ہوئی ہے ہمیں اس کا اندازہ ہو سکے گا، اور وہ ٹاپ پرائرٹی ہے اللہ کی خوشنودی۔ یقیناً ہم سب اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے سمت کو، اپنی اپنی ڈائریکشن کو درست کریں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہوں گی۔ اگلے پروگرام میں کوئی نیا ٹاپک ہوگا، نئے لوگ ہوں گے اور یقیناً نئے سوالات ہوں گے۔ اللہ حافظ۔